اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات، سورہ نمبر 37، مکہ میں نازل ہوئی، رکوع 5، آیات 182۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ گواہ ہیں صف باندھنے والیاں، پھر جھڑکنے ڈانٹنے والیاں، پھر نصیحت سنانے والیاں، بے شک تمہارا خدا ایک ہی ہے، رب آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور رب مشرقوں کا۔ ہم نے قریبی آسمان کو ستاروں سے سنوارا ہے اور ہر سرکش شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ مجلس اعلیٰ کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور انہیں ہر طرف سے مارا جاتا ہے، بھگانے کے لیے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ مگر کوئی کچھ اچک لے تو چبھنے والا انگارہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب تو ان سے فیصلہ مانگ، کیا وہ بناوٹ میں زیادہ سخت ہیں یا وہ جنہیں ہم نے بنایا؟ ہم نے انہیں چپکتی مٹی سے بنایا ہے، نہیں مگر تو حیران ہوتا ہے اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یاد نہیں رکھتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ہنسی میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو محض کھلا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم اٹھا دیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ کہے ہاں، اور تم بے حیثیت ہوگے۔ ہاں، وہ تو صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی اور وہ دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے ہم پر افسوس، یہی جزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اکٹھا کرو ظالموں کو اور ان کی بیویوں کو اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، اور انہیں دوزخ کی راہ پر ڈال دو، مگر انہیں ٹھہراؤ کہ ان سے پوچھا جانا ہے تمہیں کیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ نہیں، بلکہ آج وہ پورے مطیع ہیں اور ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے پوچھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں تم ہی تو ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں، بلکہ تم خود ایمان والے نہ تھے اور ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، نہیں بلکہ تم سرکش لوگ تھے۔ اب ہمارے رب کی بات ہم پر سچ ہو گئی ہے، ہمیں ضرور مزہ چکھنا ہے۔ ہاں، ہم نے تمہیں بہکایا کہ ہم خود ہی بہکے ہوئے تھے، چنانچہ اس دن وہ عذاب میں باہم شریک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ وہ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں تو تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک پاگل شاعر کے لیے اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، بلکہ وہ سچ لایا تھا اور اس نے پیغمبروں کی تصدیق کی۔ تم ضرور دردناک عذاب کا مزہ چکھو گے اور تمہیں صرف اپنے عملوں کا ہی بدلہ دیا جائے گا، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، ان کے لیے معلوم رزق ہے، یعنی میوے، اور وہ عزت پائیں گے نعمت بھری باغوں میں، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان پر بہتے مشروب کا دور چلے گا، شفاف، پینے والوں کے لیے ایک لذت جو نہ سر کو بوجھل کرے گا اور نہ وہ اس سے بہکیں گے، اور ان کے پاس نظریں چرانے والی بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی جیسے وہ لپٹے ہوئے انڈے ہوں۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے سوال کریں گے، ان میں کہنے والا کہے گا میرا ایک ساتھی تھا جو کہتا تھا کہ کیا تو تصدیق کرنے والوں میں سے ہے؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا دی جائے گی؟ وہ کہے گا کیا تم جھانک کر دیکھو گے؟ پھر وہ جھانکے گا تو اسے دوزخ کے بیچوں بیچ پائے گا، کہے گا باخدا تو مجھے گڑھے میں گرانے ہی لگا تھا، اور اگر میرے رب کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو حاضر کیے گئے ہیں۔ تو کیا اب ہم نہیں مریں گے سوائے ہماری پہلی موت کے، اور نہ ہم عذاب پائیں گے؟ بے شک یہی بڑی کامیابی ہے۔ بس اسی طرح عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ کیا یہ بہتر مہمانی ہے یا تھوہر کا درخت؟ ہم نے اسے ظالموں کے لیے ایک فتنہ بنایا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ ہاں، وہ اسے کھائیں گے اور اس سے پیٹ بھریں گے، پھر ان کے لیے اس کے علاوہ کھولتے ہوئے پانی کی ملونی ہوگی، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ کی طرف ہوگا۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور اب ان کے قدموں پر اندھا دھند بھاگے جا رہے ہیں، اور اکثر اگلے لوگ بھی ان سے پہلے بھٹک گئے تھے، حالانکہ ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے۔ پھر دیکھ کے ڈرائے ہوئے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، سوائے ان کے جو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، اور نوح نے ہمیں پکارا، پھر ہم کیا اچھا جواب دینے والے تھے، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا اور اس کی اولاد کو ہی باقی رہنے دیا، اور پیچھے آنے والوں میں اس کے لیے یہ بات چھوڑی، نوح پر سلام ہو جہان والوں میں، نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا،
اور اس کے گروہ میں ابراہیم بھی تھا۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس بے عیب دل لے کر آیا، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ کے خداؤں کو چاہتے ہو؟ مگر سارے جہان کے رب کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر اس نے ستاروں پر ایک نگاہ ڈالی، پھر کہا میں بیمار ہوں۔ پھر لوگ پیٹ پھیر کر اس کے پاس سے مڑ گئے۔ پھر وہ ان کے خداؤں کی طرف جا پہنچا اور بولا، کیا تم کھاؤ گے نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے کہ بولتے نہیں ہو؟ پھر وہ لگا داہنے ہاتھ سے انہیں ضربے لگانے۔ تب وہ اس کے پاس بھاگے ہوئے آئے۔ وہ بولا، کیا تم اسے پوچھتے ہو جسے تم تراشتے ہو؟ مگر اللہ ہی نے تمہیں بھی بنایا ہے اور انہیں بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ وہ کہنے لگے، اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے اس دوزخ میں ڈال دو۔ ہاں، انہوں نے اس کے ساتھ داؤ کرنا چاہا تو ہم نے انہیں بہت ہی نیچا کر دیا۔ اور وہ بولا، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ میرے رب، مجھے ایک صالح بچہ عطا کر۔ چنانچہ ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا، میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ کہ تو کیا رائے رکھتا ہے۔ اس نے کہا، ابا، کر گزر جو تجھے حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ تو مجھے صابروں میں پائے گا۔ پھر جب انہوں نے حکم مان لیا اور اس نے اسے ماتھے کے بل لٹا دیا اور ہم نے اسے آواز دی، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک یہی تو کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے اسے ایک بڑا ذبح فدیے میں دیا، اور پیچھے آنے والوں میں اس کے لیے یہ بات چھوڑی، ابراہیم پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اسے نیکوں میں ایک نبی اسحاق کی بشارت دی، اور اس پر اور اسحاق پر برکت ڈالی۔ اب ان کی اولادوں میں نیکوکار بھی ہیں اور اپنے ساتھ کھلا ظلم کرنے والے بھی۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا، اور انہیں اور ان کی قوم کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی اور انہیں مدد دی۔ پھر وہی غالب تھے اور انہیں روشن کتاب دی اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی، اور پیچھے آنے والوں میں ان کے لیے یہ بات چھوڑی، موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور بہترین پیدا کرنے والے کو چھوڑتے ہو، اپنے رب اور اپنے اگلے باپ دادا کے رب اللہ کو؟ پر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو وہ حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے۔ اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں اس کے لیے یہ بات چھوڑی، الیاس پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور لوط بھی پیغمبروں میں سے تھا۔ جب ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو بچا لیا، سوائے پیچھے رہنے والوں میں ایک بڑھیا کے، پھر دوسروں کو برباد کر دیا۔ اور تم تو ان پر صبح صبح گزرا کرتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم سمجھو گے نہیں؟ اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھا۔ جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا، پھر قرعہ ڈلوایا تو وہ ہارنے والوں میں تھا۔ پھر اسے مچھلی نے نگل لیا اور الزام اس پر تھا۔ ہاں، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا تو اس کے پیٹ میں اس دن تک پڑا رہتا جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور اس پر ایک بیل دار پودا اگا دیا اور اسے 1,00,000 یا زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ چنانچہ وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک وقت تک ساز و سامان دیا۔ اب تو ان سے فیصلہ مانگ، کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے، یا کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا ہے اور وہ اس پر گواہ ہیں؟ سنو، یہ لوگ صرف اپنے جھوٹ کی وجہ سے کہتے ہیں، اللہ کے اولاد بھی ہے، اور وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو چن لیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کس طرح کے فیصلے کرتے ہو؟ تو کیا تم دھیان نہ دو گے؟ یا تمہارے پاس کوئی واضح سند ہے؟ تو اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ بنا رکھا ہے، مگر جن جانتے ہیں کہ وہ حاضر کیے جائیں گے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، سوائے اس کے چنے ہوئے بندوں کے۔ ہاں، تم اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو اس کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے، سوائے اس کے جو دوزخ میں ملنے والا ہے۔ اور ہم میں جو بھی ہے اس کے لیے ایک مقرر مقام ہے، اور ہم صف باندھے ہوئے ہیں اور ہم ہی تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے، اگر ہمارے پاس اگلے لوگوں سے کوئی نصیحت آئی ہوتی
تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے بن جاتے۔ ہاں، انہوں نے اس کا انکار کر دیا ہے، اب وہ جلدی جان لیں گے، اور ہماری بات اپنے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے پہلے ہی طے پا چکی ہے۔ بے شک انہی کو مدد دی جائے گی، اور بے شک ہمارا لشکر ہی جیت کے رہے گا۔ بس تو ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لے اور انہیں دیکھتا رہے کہ وہ بھی جلدی دیکھ لیں گے۔ تو کیا وہ ہمارا عذاب جلدی مانگتے ہیں؟ ہاں، جب وہ ان کے آنگن میں اترے گا تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی وہ صبح کیا بری ہوگی، مگر ان سے ایک وقت تک منہ موڑ لے اور دیکھتا رہے کہ وہ بھی جلدی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تیرا رب، غلبے کا مالک، ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور سلام پیغمبروں پر، اور تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔